کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، جتنے بھی نبی آئے اس دنیا کے اندر خود آئے۔ آدم خود آئے، نوح علیہ السلام خود آئے، موسیٰ علیہ السلام خود آئے، یعقوب علیہ السلام خود آئے، یوشع علیہ السلام خود آئے، حضرت یونس علیہ السلام خود آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ خود آئے ہیں۔ لیکن جس وقت بات میرے محمد کی آتی ہے وہ اس دنیا میں خود نہیں آئے، بلکہ ان کو اللہ کے ایک محبوب جن کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے مانگا تو اللہ نے بھیجا ہے، انہوں نے مانگا تو اللہ نے بھیجا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سارے نبی آئے، خود آئے، محمد مصطفیٰ آئے، خود نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ نے اپنے پیارے محبوب، اللہ نے اپنے پیارے خلیل کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عطا فرمایا، یہ کیا ایسے مل گیا یا ان سے کوئی امتحان لیے گئے؟ کیوں؟ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اتنی مہنگی بھی ہوتی ہے۔ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قیمتی تھے کہ اللہ نے کائنات کو سجایا تو اس پیارے محبوب کے واسطے سے سجایا، اللہ نے آسمان کو بنایا وہ پیارے محبوب کے واسطے سے، اللہ نے زمین کو بچھایا اس پیارے محبوب کے واسطے سے، ستاروں کو پیدا کیا، سورج کو روشنی دی ہے، اللہ رب العزت نے چاند کو چاندنی دی ہے، اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو وجود دیا ہے، وہ صرف اور صرف پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دیا ہے۔ اب بتانا یہ ہے کہ جتنی بھی کائنات سجائی گئی وہ صرف پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی گئی، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس کے لیے یہ سارا نظام بنایا گیا ہو وہ کتنا قیمتی انسان ہوگا، وہ کتنا ہی عظیم انسان ہوگا، وہ کتنا ہی خوبصورت انسان ہوگا، کتنا ہی حسین انسان ہوگا۔ اللہ نے اس کے لیے سب کچھ بنایا، تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی دے دیا؟ میں نے بتایا کہ سارے نبی خود آئے، حضور علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں سے مانگا تو اللہ نے عطا کیا۔ اللہ نے ایسے نہیں دیا۔ قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید میں آیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے، بے شمار امتحان لیے۔ ابراہیم علیہ السلام 100 میں سے 100 لیتے گئے، ہر امتحان میں کامیابی حاصل کرتے گئے۔ بالآخر جب نتیجہ نکلتا ہے، آپ نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جب امتحان ہوتے ہیں اس کا نتیجہ بھی ضرور بولا جاتا ہے، اور پھر جب نتیجہ بولتا ہے پھر جناب جو اول پوزیشن لیتا ہے اس کو انعام بھی ضرور دیا جاتا ہے، دوم لے اس کو بھی دیا جاتا ہے، سوم لے اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نہ دوم نمبر پہ آئے نہ سوم پہ آئے تو پہلی پوزیشن پہ آئے۔ جب پہلی پوزیشن میں نبی آئے، پھر نبی جو مانگے تو اللہ بھی وہ دیتا ہے جو اللہ کے پاس بھی صرف ایک چیز تھی، جو اللہ کے پاس بھی ایک تھا، اللہ نے وہ پیارے نبی حضرت ابراہیم کو نصیب فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلا امتحان ہوا۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنے ہوں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے، ابراہیم کی سیرت بھی آ جائے، ابراہیم علیہ السلام جو سبق دے کر گئے ہیں وہ سبق بھی ہمارے سامنے آ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو آزمائش، جو امتحان لیے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور ہمارے چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہماری ماؤں بہنوں سب تک یہ بات پہنچاؤ کہ میرا نبی ایسے نہیں آیا، میرا نبی قیمتی تھا،
میرے نبی قیمتی کی ہونے کی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے ایک نبی سے امتحان لیے، پھر اپنا نبی دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے امتحان شروع کیا، نبی کو پیدا ہی اس گھر میں کر دیا جس گھر سے پورے علاقے کے اندر بت جاتے تھے، جس کا نام آزر تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے باپ کا نام آزر تھا۔ اللہ نے پیدا کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آزر کے گھر میں آئے، جناب دیکھا کہ جناب وہاں سے بت تقسیم ہو رہے ہیں، لوگوں تک بتوں کو پہنچایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا اماں مجھے بتاؤ آپ کا خدا کون ہے؟ ماں کہتی ہے میرا خدا تیرا باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اماں پھر باپ کا خدا کون ہے؟ ماں کہتی ہے نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کا خدا نمرود ہے، بتاؤ نمرود کا خدا کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا آپ بہت پیارے ہو، آپ چھوٹے ہو، سوال اتنے بڑے کر رہے ہو، آپ کی عقل چھوٹی ہے لیکن سوال بہت بڑے ہیں۔ اے بیٹا اگر نمرود کو علم ہو گیا کہ میں ابراہیم کا بیٹا یوں یوں سوال کرتا ہے، نہ اس سرزمین پہ تو رہے گا، نہ میں رہوں گی، نہ تیرا باپ رہے گا، اس لیے ان سوالوں کو ختم کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ماں جس کو تو نے باپ بنایا، جس کو میرے باپ نے خدا بنایا، جس کو نمرود نے خدا بنایا، خدا کی قسم وہ خدا نہیں، خدا صرف ایک وحدہ لا شریک ذات ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ماں جب باپ جب گھر آتا ہے، ماں اپنے خاوند کو جناب ساری گفتگو سناتی ہے کہ آج تیرے بیٹے نے یوں یوں گفتگو کی، یوں یوں سوال کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم کو سمجھایا، کہا کہ اے بیٹے چھوٹے ہو باتیں بڑی کرتے ہو، ایسی باتیں کرنے کی نہیں۔ نمرود کو پتہ چل گیا نہیں چھوڑے گا، اگر آج کے بعد تو نے ایسی گفتگو کی تجھے سنسار کر دوں گا، تجھے مار ڈالوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان اذ قال لم تعبد ما لا يسمع، اے باپ جی یہ جن کو تم خدا کہتا ہے نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ کچھ دے سکتے ہیں، یغنی عنک شیئا، یہ کسی چیز کا تجھے فائدہ نہیں دے گے، اگر فائدہ دے گا تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اے بجان اگر فائدہ دے گا تو صرف اور صرف میرا رب دے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم پہلے پرچے میں آپ کامیاب ہو گئے، آؤ دوسرے پرچے کی باری آ گئی۔ لوگوں نے کہا ابراہیم آپ نے جناب لوگوں میں بیٹھ کر ایسی باتیں کی ہیں، توحید کا اعلان کرتا ہے لوگوں کے اندر بیٹھ کر۔ نمرود کے بادشاہ، نمرود بادشاہ کے دربار میں چلتے ہیں، اس کے محل کے اندر کھڑے ہو کر ایسی گفتگو کر، تجھے پتہ چل جائے گا۔ قرآن مجید گواہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو جناب توڑ ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے گھر میں آ گئے، لوگ میلے سے واپس آئے، آ کر دیکھا بت جناب سارے کے سارے ٹوٹے پڑے ہیں۔ آ کر نمرود کے ساتھ میٹنگ ہوئی، نمرود نے کہا یہ توڑنے والا ایک بندہ ہوگا، اس کو میرے محل میں لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو محل میں لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی اعلان کیا جو اپنے باپ کے سامنے کیا تھا، کہا کہ دیکھو اللہ ایک ذات ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ سارا کچھ تو نے کیا ہے، فرمایا میں نے نہیں کیا۔ قال کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے سوال کرنے والوں اس بڑے بت سے سوال کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو سن کر جناب نمرود نے ایک بڑی آگ کا انتظام کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ میرے بھائیوں جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرائیل آئے، آ کر کہا آرڈر ہو، حکم ہو، آگ کو بجھا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں جلیل نے بھیجا ہے؟ نہیں نہیں جلیل نے نہیں بھیجا، ہم خود دیکھ کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں جاؤ چلے جاؤ۔ خلیل
اور جلیل کے درمیان یہ گفتگو ہے۔ خلیل کا علم جلیل کو پتہ ہے، اگر میں پاس ہو گیا تو جلیل آواز دے دے گا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تھے، اوپر سے آواز آئی، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا ہے، اے آگ اس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ دوسرا پرچہ بھی حل ہو گیا۔ اب باری آئی تیسرے پرچے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جناب تیسرا پرچہ آ گیا۔ تیسرے پرچے کے اندر اب گفتگو یہ تھی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے۔ 90 سال کی عمر کے بعد اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ جناب اوپر سے آرڈر آ گیا، اس اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو ایک بیابان جنگل کے علاقے کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو بٹھایا، جنگل و بیابان کے اندر چھوڑ کر واپس آگے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ چوتھے امتحان کی باری آئی۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم اس چھوٹے بچے کو تیار کر، لے جا ایک میدان کے اندر، وہاں جا کر اس کو ذبح کر دے۔ قرآن مجید گواہ ہے میرے بھائیوں، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے، جب یہاں جا کر ذبح کیا، اوپر سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تو نے اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا۔ 4 سے 5 امتحان اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوتے گئے۔ میں نے کہا کہ جب امتحان ہو تو نتیجہ ضرور بولتا ہے۔ نتیجہ کیا بولا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب نتیجے کے بعد اللہ نے فرمایا انعام دینا ہے۔ خلیل جی یا رب جلیل پوچھ کون سا انعام لے گا؟ اے اللہ، استاد اپنے شاگرد کو دیتا ہے، جناب پیر اپنے مرید کو انعام دیتا ہے، باپ اپنے بچے کو انعام دیتا ہے۔ اے اللہ میں بھی انعام لوں گا، وہ لوں گا جو تیرے پاس بھی ایک ہے۔ اے اللہ وہ انعام لوں گا جو تو دے گا، تجھے بھی پتہ چلے گا کہ میں نے انعام دیا۔ میں لوں گا، مجھے بھی پتہ چلے گا کہ میں نے انعام حاصل کیا ہے۔ بول کون سا انعام لینا ہے؟ قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اے اللہ مجھے وہ انعام دے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہاتھ اٹھا۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی تو اللہ نے آگے سے محمد عطا کر دیا۔ اللہ نے آگے سے محمد دے دیا۔ کہا ابراہیم محمد بھیجوں گا، لیکن بھیجوں گا اس وقت جب تم میرے گھر کی تعمیر کرے گا، میرے بیت اللہ کی تعمیر کرے گا۔ اب جناب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام اگر آئے ہیں تو ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا نتیجہ ہے۔ میں نے بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، کوئی امتحان آئے تو اس امتحان سے گھبرایا نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ امتحان کے بعد انعام بہت بڑا دیا کرتا ہے۔ آج ہم پر امتحان ہے نا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، کتنا مشکل ہے۔ یہ امتحان ہے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر امتحان ہے۔ آج اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ نے انعام بھی بہت بڑا رکھا ہے۔ اس لیے نبیوں کی سیرت واقعات پڑھو، گھروں میں سناؤ، ان کو بتاؤ اللہ کے حکم کو جو پورا کرتا ہے اللہ اس کو بہت انعامات سے نوازتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا جسے واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ 50 دن پہلے یہ واقعہ میرے نبی علیہ السلام سے پیش آتا ہے کہ جناب ایک بادشاہ، اس نے جناب ایک علاقے کے اندر بہت پیارا محل تیار کیا۔ اس کے اندر لوگوں کو کہنے لگا
کہ جس طرح لوگ بیت اللہ کا طواف کے لیے جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، لوگ اس گھر کے اندر آئیں، طواف کریں، عبادت کریں، لیکن جناب ایک شخص تھا، اس نے وہاں جا کر صبح کے وقت پخانہ کر دیا، اس کو غصہ آیا، ابرہہ اس کا نام تھا، اس کو غصہ آتا ہے کہ میرے کعبہ کے اندر، میرے گھر کے اندر، میرے محل کے اندر یہ کیسا بدبخت انسان پیشاب کر گیا ہے، پخانہ کر گیا ہے، لہٰذا اب میں مسلمانوں کا، لہٰذا اب میں اس خدا کا گھر نہیں چھوڑوں گا۔ بڑے بڑے ہاتھیوں کو لے کر جناب اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو بٹھا کر بیت اللہ کے پاس آ جاتا ہے۔ وہاں پہ جناب مشرکین رہتے تھے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی ان کا مقابلہ کرتے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل والے آئے، آ کر میرے بیت اللہ پر جناب حملہ کرنے لگے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے پنجوں میں، اپنی چونجوں میں پتھریاں لے کر، بچڑ لے کر جناب اوپر آگے آ کر مارنا شروع کیا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جس کو وہ پتھر لگتا تھا جناب وہ زمین بوس ہو جاتا تھا، وہیں پہ وہ تباہ ہو جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کئی واقعات رونما ہوئے، یہ واقعہ بھی عجیب تھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں میرے پیٹ کے اندر پیغمبر علیہ السلام تھے، جہاں سے گزرتی تھی خوشبوئیں ہوتی تھی، جہاں سے گزرتی تھی دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ جناب حضور علیہ السلام کی والدہ، حضور علیہ السلام کی دادے کے پاس لوگ آنے لگے کہ آپ سردار ہیں، آپ کی بہو بہت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ ایک سردار کے گھر میں رہنے والی عورت جناب جو کہ بیوہ ہے وہ اتنی قیمتی عطر استعمال نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو ان کے دادا جناب اپنے پاس بلاتے ہیں، دادی بھی بیٹھ جاتی ہے، کہا کہ آمنہ آپ اتنی قیمتی خوشبو استعمال کرتے ہو، اتنی قیمتی عطر استعمال کرتے ہو، اس عطر کو چھوڑ دو۔ اماں آمنہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا ابا جان اگر میں آپ کو بتاؤں آپ مجھے بے وقوف کہو گے، اگر میں آپ کو بتاؤں شاید آپ میری بات سے مطمئن نہ ہو سکو۔ ابا جان آج جس وقت سے یہ بیٹا میرے پیٹ میں آیا ہے، خدا کی قسم اگر پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں پتھر بھی موم ہو جاتا ہے، اگر جناب پانی کے پاس سے گزرتی ہوں پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اے ابا جان میں دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں، دیوار سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ اے ابا جان میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، درخت اپنی جگہ چھوڑ کر مجھے سلامیاں پیش کرتے ہیں، میں اوپر منہ کرتی ہوں، چاند ادب بجا لاتا ہے، میں اوپر منہ کرتی ہوں، ستارے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے ابا جان اب میں جہاں بھی تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اے ابا جان ایسا پیغمبر میرے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اے ابا جان جس وقت پیدا ہوتا ہے، میرے بھائیوں حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی یہ واقعہ بھی رونما ہوا کہ میرے آقا کے ابا جان دنیا سے چلے گئے۔ ابا کا نام عبداللہ تھا، ماں کا نام آمنہ تھا۔ جناب عبداللہ دنیا سے گئے، قرآن مجید آتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو یتیم پیدا کیا۔ میں نے کہا اللہ کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مقام آتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی ہائے ابو کرتا ہے، کوئی ہائے امی کرتا ہے، محمد دنیا میں آئے ابا نہیں ہے، کس کو پکارے، کس کو ابو کہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے محمد کو پیدا بغیر باپ کے کیا، اس لیے کہ یہ کبھی خیبر کے مقام میں جائے گا تکلیف آئے گی، ابو نہیں کہے گا، احد کے نعرے لگائے گا، غزوہ بدر میں جائے گا تکلیف آئے گی، ابو نہیں کہے گا بلکہ احد کہے گا، یہ جناب احد کے میدان میں جائے گا تکلیف آئے گی، ابو نہیں کہے گا بلکہ احد کہے گا، جناب یہ غزوہ خیبر میں جائے گا تکلیف آئے گی، ابو نہیں کہے گا بلکہ احد کہے گا۔ جب احد کہے گا تو احد کہنے والا بھی اس کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیوں دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا جناب دوست آتا ہے
آ کر اس کو مبارکہ پیش کرتا ہے کہ جناب آپ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا، آپ کے گھر میں اللہ نے بچی دی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ کسی کے گھر کے اندر جناب رشتہ دار آتے ہیں، کسی کے گھر میں بھائی آتا ہے، کسی کے گھر میں بہن آتی ہے، کسی کے گھر میں امیر آتا ہے، کسی کے گھر میں غریب آتا ہے، کسی کے گھر میں MNA آتا ہے، کوئی چودھری آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں آتے ہیں؟ مبارک پیش کرنے آئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بیٹا دیا۔ میں نے کہا جا دیکھ آمنہ کے گھر کے اندر جب محمد پیغمبر آئے، نوری مخلوق آتی ہے، جبریل آتے ہیں، میکائیل آتے ہیں، عزرائیل آتے ہیں، اسرافیل آتے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق آ کر مبارکیں دیتی ہے، جناب ابراہیم مبارک دینے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے گھر کے اندر دنیا کے لوگ آئے، دیکھ میرے محمد کو، میرے محمد کے گھر میں اللہ کی نوری مخلوق مبارکیں دینے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں، اس کی نسبت میرے پیغمبر کی طرف کی جاتی ہے۔ کوئی اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہم صرف ربیع الاول میں ذوق اور شوق کے ساتھ جھنڈیاں لہرا کر، بتیاں لگا کر لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ خدا کی قسم وہ عاشق رسول نہیں، عاشق رسول وہی ہو سکتا ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ عاشق رسول وہی ہو سکتا ہے، میں اپنی زبان سے کہتا ہوں، اپنے انداز میں کہتا ہوں، عاشق رسول وہی ہو سکتا ہے جو روزانہ قرآن کھولتا ہے۔ عاشق رسول وہی ہو سکتا ہے جس کو ختم نبوت کے معنی کا پتہ ہے۔ آج عاشق رسول کے نعرے تو ہیں، یہ پوچھ کر دیکھو خدا کی قسم یہی نہیں پتا کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ عاشق رسول یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، ہمیں دین کی پرواہ ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے، حضور کی سیرت تو بہت لمبی ہے، یہ تو بیان نہیں ہو سکتی، ہم میں اتنی سکت نہیں، ہماری زبانوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اپنے نبی کی اتنی تعریف کر سکیں، اتنی لمبی سیرت کو بیان کر سکیں۔ لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ سٹیپ وائز اپنے جمعوں کے اندر جتنا ہو سکا اپنے نبی کی سیرت کو بیان کرتے چلیں گے۔ میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں آج 5 تاریخ ہے ربیع الاول کی، ربیع الاول کے مہینے کا اختتام ہو، خدا کی قسم ہر گھر سے ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر ماں، ہر بیٹی جناب روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سویا کرے تو پھر ہی عاشق رسول ہونے کا معنی جو ہے وہ ہمارا پورا ہوتا ہے۔ اس لیے سارے ارادہ کرتے ہیں، جو ارادہ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں روزانہ اس وقت تک سوؤں گا نہیں رات کو جب تک میں اپنے پیغمبر پہ 1000 مرتبہ درود مکمل نہیں کر لیتا۔ سارے ہاتھ کھڑا کر کے مجھ سے وعدہ کر کے جائیں، سارے ہاتھ کھڑا کریں، جو عاشق رسول ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک اپنے پیغمبر پر 1000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ لیتا۔ کرتے ہو بھائی وعدہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، سنت ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔